یتی نرسنگھانند نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس سے پہلے بابا رام نے ناسک میں، اور ناسک کے بعد سے پہلے تلنگانہ میں راجا، پھر نوپور شرما، اس طریقے سے مسلسل پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ان تمام معاملات کو لے کر کے بھارت کا مسلمان بہت پریشان اور تکلیف میں ہے۔ تو اس لیے ہم بھارتی سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، اور نیا سطر، نیا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کا، تو اس پارلیمنٹ میں پیغمبر اسلام بل کے نام سے ایک قانون پاس کیا جائے۔ اگر سخت دھاراؤں میں سخت قانون بن جائے گا تو پھر جو اساماجک تتو ہیں، سماج کو توڑنے کے لیے اور دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے حوصلے پست ہوں گے، اور مسلمانوں کو بھی یہ محسوس ہوگا اور بھروسہ سرکار پر قائم ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے آج کے حالات میں دیش کو مضبوط کرنا ہے، ترقی دینا ہے اور سماج کو جوڑے رکھنا ہے، تو اس کے لیے پیغمبر اسلام بل لانا ہوگا۔ اور میں مسلم ممبران پارلیمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ذاتی طور پر بھی پارلیمنٹ میں بل پیش کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں مسجد کے امام حضرات، مسلم تنظیموں سنگٹھنوں کے ذمہ داران پدادکاری اور مدرسوں سے وابستہ علماء اکرام، میں ان سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میرا ساتھ دیں اور آواز بلند کریں، پردھان منتری اور لوک سبھا کے ادھیکش کو پتر لکھ کر کے مانگ کریں کہ پیغمبر اسلام بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور پھر اس کو پاس بھی کرایا جائے۔ تو میرا ساتھ دیں، چونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اکیلے ایک ذاتی طور پر میں یا میرا مسلم جماعت اکیلے نہیں کر سکتی، جب تک کہ تمام لوگ ساتھ میں ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ سب لوگ ساتھ میں آئیں، یکجہتی اور اتحاد اور مضبوطی کے ساتھ میں پیغمبر اسلام بل کو پاس کرانے کے لیے جد و جہد کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگر خلوص دل سے للہیت کے ساتھ میں یہ کام کیا جائے گا تو ضرور پاس ہوگا، اور حکومتیں بھی اس پر دھیان دیں گی۔ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی کا جو بیان ہے وہ بیان بالکل ٹھیک ہے کہ کسی مہاپرش کے خلاف ٹیکہ ٹپڑی نہیں ہونا چاہیے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ حکومتیں کسی مذہب کو فالو نہیں کرتی ہیں۔ یہ جمہوری اور لوکتانترک دیش ہے، تو یہ دیش سبھی مذہب کے ماننے والوں کو عزت سمان دیتا ہے اور سبھی دھرم کو سمان ملتا ہے۔ اب ایک طرف صرف سناتن دھرم کی بات کی جا رہی ہے اور صرف سناتن دھرم کا پرچار کیا جا رہا ہے، باقی کسی مذہب کی کوئی بات نہیں ہوتی، اور دوسرے سناتن دھرم کے علاوہ جو اور مذہب ہیں ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کے خلاف بیان بازی کی جاتی ہے۔ ایک دوسرا پہلو تو یہ بھی ہے، جبکہ حکومتیں لوکتانترک ڈھانچے پر چلتی ہیں، جمہوری نظام کے تحت ان کا سسٹم چلتا ہے، اور یہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتی۔ اس لیے کسی بھی ایک مذہب کو پروموٹ کرنا تو یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور یہ سمویدھانی اصولوں کے خلاف ہے۔ اور ایسے ہی اراجکتا کی بات ہے تو کوئی بھی شخص اگر غیر قانونی اعتبار سے اراجکتا کی بات کرتا ہے اور ماحول کو اتپن کرتا ہے، بھڑکاتا ہے، بھڑکاؤ بیان دیتا ہے، تو وہ ہیٹ اسپیچ کے دائرے میں آتا ہے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے، مگر یہ نسپکش ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طبقے کے لیے تو ترنت کارروائی ہو جائے اور دوسرے طبقے کے لیے سہانبھوتی رکھی جائے اور اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے۔ جو بھی کام ہو قانون کے دائرے میں ہو اور نسپکش انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، تو ہے ایک جمہوری نظام کے چلانے والا حکمراں، ورنہ تاریخ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ کسی بھی مہاپرش یا دھرم کا کوئی بھی اوہیلنا سویکار نہیں کی جائے گی، دوسرا کوئی بھی کسی بھی چیز کو مان سکتا ہے، زبردستی کسی پہ تھوپا نہیں جائے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور مہاپرشوں کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی جانا چاہیے۔ مسلمان کسی بھی دیوی دیوتا کے خلاف ٹیکہ ٹپڑی نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے
کہ کسی کی مہاپرش کے خلاف کوئی بات کہی جائے، توہین آمیز کہی جائے، مگر دوسری طرف دوسرے طبقے کے لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے آ رہے ہیں اور ان کے خلاف سزائیں نہیں ہوتی اور ان کو معمولی دھاراؤں میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور وہ دوسرے دن ضمانت دے کر کے پھر باہر آ کر کے پھر وہی اسی طریقے سے اس سے زیادہ زہریلے بیان دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس پس منظر میں مکھیہ منتری جی کا بیان دیکھا جائے کہ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا، تو میں ان کے اس بیان کا سمرتھن کرتا ہوں۔